ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، میں نے پچھلے جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، ان کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ آخر میں یہ بات آئی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس واقعے کا ذکر کیا، اس رشتے کا ذکر کیا، تو چچا نے فرمایا کہ بیٹا، خدیجہ کا رشتہ تمہارے لیے تو مجھے منظور ہے، لیکن حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ شادی کے اخراجات کو برداشت کیا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی اچھے دوست، بچپن کے دوست، ایک ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نکاح میں جو اخراجات ہوئے، تمام اخراجات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ آپ نے حضرت ابو طالب سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ لوگ نکاح کی عقد کی تیاری کیجئے، اس کے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارات میں جو لباس آپ نے زیبتن فرمایا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی عجیب و غریب وابستگی تھی دونوں کے اندر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا، وہ عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس ساری کائنات کے اندر تمام تقریباً 1,24,000 جو انبیاء کرام آئے ہیں، ان تمام انبیاءوں کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر
دوستی صرف نام کی دوستی نہیں تھی، بلکہ تن من دھن کی بازی لگانے والی دوستی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تصدیق کرنے والا تمام قریش والوں نے تو آپ کو ٹھکرا دیا، لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو قبول بھی فرمایا اور اس کی تصدیق بھی کی۔ اس قدر دونوں میں محبت تھی، دونوں کے اندر اس قدر پکی دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے باتوں کو بھی نہیں جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوا اور آپ معراج سے جب واپس تشریف لائے تو مکہ والوں کے سامنے میں وہ احباب سنایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج پر بلایا اور میں نے یہ تمام مشاہدے کیے۔ تو لوگ جو پہلے سے ہی دیوانہ اور پاگل سمجھا کرتے تھے ان کے دماغوں میں یہ بات کسی بھی طرح سے بیٹھنے کو تیار نہیں تھی کہ ایک انسان ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتا ہے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے، پھر وہاں سے عرش معلیٰ، ساتواں آسمان، یہ تمام باتوں کو سن کر لوگ اور بھی مذاق اڑانے لگے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز شخص تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ کی باتوں کا تصدیق کیا کرتے تھے۔ تو اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس بات سے تو ضرور صدیق اکبر انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس کو مانی ہی نہیں جا سکتی۔ لوگ صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ پوچھنے لگے کہ ابوبکر کیا بتاؤ، ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں مکہ سے ایک ہی رات میں فلسطین مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے وہاں پر چلا جائے اور پھر وہ وہاں سے آسمانوں کا سفر کرے، پہلے، دوسرے، تیسرے، ساتواں آسمان کا سفر کرے اور پھر وہ خدا کے عرش تک بھی پہنچ جائے اور پھر وہاں سے اسی رات میں وہ واپس بھی آ جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بظاہر ممکن بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ یہی تو تمہارا جو دوست ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ہی رات میں یہ پورا سفر طے کرایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی کہ اگر اس بات کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر یہ سچ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا اور پھر آسمانوں کا سفر کرایا اور ساتوں آسمانوں کا سفر کرانے کے بعد عرش معلیٰ پر بلایا، تو یہ بات بالکل سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ہمیشہ بچپنے سے لے کر دوستی نبھاتے رہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے پیغام کو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، اور صرف زبانی طور پر ہی قبول نہیں کیا بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ جب جان کی ضرورت پڑی تو پیش رہے، جب مال کی ضرورت پڑی تو اپنے گھر بار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ مکہ سے ہجرت فرمایا۔ اس واقعے کو ہم نے بارہا سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ جب لوگوں نے کفار مکہ نے جب مکے سے آپ کو نکال دیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، یعنی میرے حبیب کی اگر تم مدد نہیں کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی جس وقت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف وہ دو تھے، دو میں ایک میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر چھپے تھے۔ کیا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ اس سے بڑی اور کوئی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اس طرح سے ذکر فرمایا کہ میں نے اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، اگر تم میرے حبیب کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چونکہ میں نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جس وقت وہ صرف دو ہی تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر وہ دو میں سے ایک تھے، دوسرا کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور علماء کرام نے اس کا ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ایک نقشہ بنایا ہے کہ ہر وقت جب بھی کوئی ایسا مقام آیا جہاں پر اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو ہر مقام پر ہر جگہ میں اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
فاران کی چوٹیوں پر جب گئے تو اول نبی تو دوسرا صدیق، میدان میں جب اترے تو اول نبی دوسرا صدیق، دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب اترے، لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جب نکلے تو اول نبی تھے تو دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جب نکلا کرتے تھے تو نبی اور صدیق ساتھ ساتھ نکلا کرتے تھے، یہ دونوں کا یارانہ تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اگر آپ ان کے تذکرے کو دیکھیں تو جہاں پر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہیں ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ بدر کے میدان میں دیکھیں تو اول نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی سفر میں اول نبی تو دوم صدیق، حضر میں اول نبی تو دوسرے صدیق، ہر مقام پر اول نمبر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہجرت کی اس رات میں معاملہ تھوڑا الٹا ہوا، اس غار کے اندر وہاں پر ترتیب الٹ گئی، اول نمبر پر صدیق آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب سکھ اور خوشی کا مقام ہوتا تو اول پر نبی ہوا کرتے، دوم پر صدیق اکبر ہوا کرتے، اور کبھی دکھ اور پریشانی کا اگر وقت آیا تو وہاں پر صدیق نے اپنے آپ کو آگے رکھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو پہلے صدیق پر آ جائے، اگر کوئی دکھ آئے تو پہلے صدیق اکبر پر آئے، کوئی مصیبت اگر آئے تو پہلے ابو بکر پر آئے، پھر بعد میں نبی پر آئے۔ اس غار کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر پہلے قدم رکھا، پہلے تشریف لے گئے کہ غار کو پہلے صاف کیا جائے، اگر وہاں پر کوئی خطرہ والی چیز ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا کوئی جانور اگر ہو یا اور کوئی دوسری نقصان دینے والی چیز ہو تو وہ نقصان اگر پہنچائے تو وہ صدیق اکبر کو پہنچائے۔ تو غار میں اول صدیق تو دوسرے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت بھی ان کی مدد کی جب وہ دو میں سے ایک تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نثار کرتے تھے، نچھاور کر دیتے تھے۔ ایک اشارے پر جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانتے تھے۔ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو بھی سچے دل سے مانتے تھے۔ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو سر آنکھوں پر وہ لوگ لیتے تھے اور عمل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کی بھی اگر اتباع کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ان کا مقام تھا۔ تو ہم اور آپ بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اچھی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ بٹھا دے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت